الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا دین کی حفاظت اور ایمان کی صیانت کے سلسلے میں اوپر جو ہدایات دی گئی تو اس کے ضمن میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا کہ لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنی بندگی کا احساس رکھتے ہیں اور ہر آن اپنی احتیاج کا اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں، تازہ رکھتے ہیں اور روشن رکھتے ہیں، اور اس کے صلے میں ان کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے چاہے وہ ان کے مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو اس پر وہ راضی رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک جماعت وہ ہے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کی فہرست میں اللہ کا نام تک نہیں ہوتا، اور ان کی پوری تگ و دو اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی ہر خواہش کو اچھے سے اچھے طریقے سے پورے کریں، اور ان کی زندگی ان بیلنس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اعتدال نہیں ہوتا۔ ان دو قسم کی جماعتوں کو ذکر کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے انجام کو بیان کیا ہے، اور انجام اگر مختصر لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ جو پہلی جماعت ہے ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور جو دوسری جماعت ہے، پہلی جو جماعت ہے اس ترتیب کے اعتبار سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور جو دوسری جماعت ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی دھمکی ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو جنت کا یا جہنم کا معاملہ ہے یہ تو مرنے کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی لائف انجوائے کریں، زندگی کا لطف اٹھائیں، تو اس کی وجہ سے انسان اپنے حقیقی انجام سے اور اپنے فائنل ریزلٹ سے بے پرواہ ہو کر وہ والی زندگی گزارتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی تعبیرات استعمال کی ہیں، اور دیگر نصوص سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی جماعت کا جو انجام جنت کی شکل میں ملنے والا ہے تو وہ فقط مرنے کے بعد کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز، اس کی ابتدا اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسری جماعت کا برا انجام بیان کیا گیا جہنم کی شکل میں، تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ جہنم والا برا اور سخت اور ہولناک انجام فقط مرنے کے بعد کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ مرنے سے پہلے اور بہت پہلے اسی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو جنت والے راستے پر ہوتے ہیں تو چاہے ان کی ظاہری زندگی خستہ نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو طمانینت والی، سکون والی، چین والی، خوشی اور رضا والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اس کا تصور دنیا والے نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری جماعت ہے جو بظاہر لگژری لائف گزار رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دل کا سکون غارت ہوا ہوتا ہے، اور ان کی زندگی اتنی دکھ بھری گزر رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی دکھ بھری زندگی کسی فقیر کے سامنے بیان کر دے تو وہ فقیر اس زندگی پر لعنت بھیجے اور کہے کہ مجھے خشک روٹی کھانے میں جو مزہ اور جو لطف اور سکون نصیب ہے، ان کو کوٹھیوں اور بنگلوں اور لگژری لائف میں بھی نصیب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتر اور برے انجام کی شروعات اسی زندگی سے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شروع صورت میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو کہا گیا کہ ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، کہ اس بہترین صیلے کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جس بہترین صیلے میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ ہمیش کی شروعات مرنے کے بعد قبر سے نہیں بلکہ اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تھوڑی بہت آزمائش کا تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن جو دل کا سکون ہے اور جو حقیقی لطف والی زندگی ہے وہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا پہلی جماعت میں تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ احتمال ہے کہ یہ واقعہ حقیقی بھی ہو، یعنی تاریخ میں کبھی پیش بھی آیا ہو،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ بطور تمثیل کے یہ حکایت بیان کی جا رہی ہے کہ جو دو گروہ ہیں جن کا اوپر تذکرہ آیا تو وہ تو ہم نے اوصاف کے اعتبار سے ان کا تعین کیا کہ جس جماعت میں یہ وصف ہو یہ وصف ہو تو وہ گروہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے اجر حسن کا وعدہ ہے، اور دوسری جماعت وہ کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ ان میں یہ بات پائی جائے، یہ بات پائی جائے، یہ بات پائی جائے، تو وہ گویا دوسرے راستے پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ حقیقت میں دجالی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کا انجام جہنم ہے۔ تو اب ان دونوں گروہوں کو ایک حکایت کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے کہ دونوں کی زندگی میں نمایاں کیا فرق ہوتا ہے، دونوں کی سوچ میں، دونوں کے نظریے میں، دونوں کی تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ اور تھنکنگ کا ان کی زندگی کے احوال پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخصوں کی ایک حکایت بیان کی ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مطلب کو سمجھتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو شخصوں کی کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے تو انگور کے 2 باغات فراہم کیے تھے اور ان دونوں باغات کو کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بھی تھی۔ کھجور اور انگور آج بھی اعلیٰ قسم کے میوے میں شمار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر عرب کے لیے تو یہ دونوں چیزیں زندگی کے گزارے کا سامان تھا۔ وہاں گیہوں، چاول، مکئی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور آج بھی نہیں ہوتی۔ وہاں انگور اور کھجور یہی چیزیں ہوتی، اور یہ بہت اعلیٰ قسم کا گویا مال ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی چوڑی پراپرٹی اور جائیداد دے رکھی تھی، اور اس کی جو جائیداد تھی وہ عمدہ قسم کے پھلوں پر مشتمل تھی۔ انگور کا باغ تھا، اس کی بیلیں پورے باغ میں پھیلی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ کھیت کو اور باغ کو گھیرنے کے لیے کانٹوں کی باڑ لگائی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کی شکل میں اس کے باغ کی باڑ لگا دی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ کانٹے وہ تو بیکار ہے، لیکن کھجور اور پھر کھجور کے درخت اور اس پر لگنے والے پھل وہ بھی کارآمد۔ تو گویا جو باڑ لگی ہوئی تھی وہ بھی انتہائی کارآمد تھی، اور وہ بھی اس کی بہت بڑی پونجی تھی۔ پھر جو باغ ہوتا ہے اور باغ میں درخت ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ درخت بالکل قریب نہیں ہوتے ہیں، 2 درختوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور اس طرح باغ کی بہت سی زمین کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ جو درخت لگے ہوئے تھے اور انگور کی جو بیلیں لگی ہوئی تھی، تو جو خالی جگہ تھی درمیان میں، اس میں اللہ نے اس کے لیے کھیتی کا انتظام کر دیا تھا۔ گویا زمین کا ایک ایک چپا اس کے لیے سونا اگل رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ کھیت کو اور باغ کو باقی رکھنے کے لیے، ہر دم تازہ رکھنے کے لیے پانی کا انتظام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، پورے باغ اور کھیت میں جگہ جگہ نہریں اور نالیاں بنی ہوئی تھی کہ جس میں ہر وقت بہترین قسم کا پانی بہتا تھا، جو درخت کو اور بیلوں کو اور کھیتی کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا تھا، اور گویا اس کے خشک ہو جانے کا کسی طرح کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور پھر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ باغ بھی بہت اچھا ہے، باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی بھی بہت اچھا ہے، بیج بھی بہت عمدہ قسم کا بویا ہے، لیکن جب کٹائی کا اور فصل کو حاصل کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان کو افسوس کرنا پڑتا ہے کہ یار محنت سب اکارت گئی اور میری لگائی ہوئی پونجی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ اس کے دونوں قسم کے باغات اور اس کی تمام تر کھیتیاں اور تمام تر کھجور کے جو درخت ہیں، آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا، جتنا پھل دینا چاہیے وہ مکمل دیتے تھے اور کوئی بھی کسی طرح بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آدمی کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ تصور ہوتا ہے کہ اتنا تو ضرور حاصل ہوگا، تو قرآن کے بیان کے مطابق اس سے بھی زیادہ، اس کے ٹارگیٹ اور اس کے تصور سے بھی زیادہ اس کو پھل ملتا تھا اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ دو باغ اور کھیت یہی اس کی کل پونجی تھی، نہیں، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ان باغات کے علاوہ اس کے لیے اور بھی سامان موجود تھے، لمبی چوڑی جائیداد تھی، کسی بھی شکل میں ہوگی، پیسوں کی شکل میں، مکان کی شکل میں، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے جس کے وَعَزُّ نَفَرًا، کہ اس کو چاہنے والے بھی بہت تھے، یعنی آج کی زبان میں اس کے فالوور بہت ہیں، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑی دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو یہ حال تھا اس شخص کا، اور اس کا ایک دوست تھا، وہ بظاہر نماز روزے والا، یعنی آج کی زبان میں نماز روزے والا، سیدھا سادہ آدمی، محنت مزدوری کرنے والا، جو ملا کھا لیا پی لیا اور ایک حلال طریقے پر پرسکون زندگی وہ بھی گزار رہا تھا۔ وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ تو دونوں دوست جب ملے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی، تو گفتگو کے دوران اس باغ والے نے اپنے اس دوست سے کہا کہ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار، میرا جو حال ہے تو میرے پاس تو مال کی بھی بہتات ہے، اور میرے پاس نوکر چاکر ہیں، اور میرے چاہنے والوں کا بھی ایک بہت بڑا گروہ اور جتھا ہے۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے باغ میں پہنچا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، قرآن درمیان میں کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ یہ اس طرح کی ڈینگے مار کر وہ اپنا ہی نقصان کر رہا تھا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ اس حال میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے باغ کو اور اپنے کھیت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ جس منصوبہ بندی کے ساتھ اور جس پلاننگ کے ساتھ میں نے اپنا باغ اور اپنا کھیت تیار کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے اور جس سائنٹیفک طریقے پر میں نے اس کی بویائی اور جوتائی اور سینچائی کی ہے، تو میں ہرگز گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ میری منصوبہ بندی ہے، میری جو تدابیر ہے، اور میں نے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، وہ شہادت دے رہی ہے اس بات کی کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ پھلتا اور پھولتا رہے گا میرا باغ۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور تو بات بات میں قیامت اور آخرت کی جو باتیں کرتا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی بھی کوئی قیامت آئے گی کہ پوری دنیا ختم ہو جائے اور میرا باغ بھی ختم ہو جائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یعنی یہی ہوتا ہے جب آدمی دنیا میں مگن رہتا ہے تو پھر اس کے دل سے آہستہ آہستہ آخرت کا اور قیامت کا تصور ختم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ روزانہ دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور ملٹی ملینئر مر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کا دنیا میں بھی یہ وبال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے،
اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے کہ لاکھوں روزانہ موت دیکھنے کے باوجود بھی اس کو اپنی موت یہ یاد نہیں آتی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور گویا کان میں ان کے ڈاٹ لگا دیے گئے ہوں، ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ تو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قیامت بھی آئے گی اور بربادی بھی آ جائے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے پاس میری حاضری ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ماننے والا تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی اللہ کا منکر نہیں تھا، بلکہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ اور یہی یہاں اصل تعلیم ہے کہ باوجود ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہے لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ تو آخر وہ کون سا شرک ہے کہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا؟ یہ وہ جدید قسم کا شرک ہے جو دجالی فتنے کے دور میں انسانوں کے اندر پایا جائے گا۔ تو کہا کہ اگر میں اپنے رب کے پاس بھی پہنچا تو جب یہاں میری زندگی اتنی عیش کے ساتھ گزر رہی ہے تو چونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنی تدبیر سے منصوبہ بندی کی ہے، میں نے اپنی سوچ سے پلاننگ کی ہے، اور یہ میری قوت اور بلبوتے پر پیدا ہونے والا باغ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تدابیر، یہ منصوبہ بندی، یہ عقل، سوچ، سمجھ، یہ وہاں بھی میرے پاس ہوگی، تو وہاں بھی میں سب کچھ یہ فراہم کر لوں گا۔ لاجدن خیرا منہا منقلبا، اس سے بہتر وہاں میں باغ لا کر کھڑا کر لوں گا۔ تو یہ اس نے باتیں کہیں، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے ساتھی نے یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی تیری بات، تیرا پورا زور ان چیزوں پر ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اور تیری یہ سوچ ہے اور یہ تیری تھنکنگ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری قوت بازو سے ہوا ہے اور میری منصوبہ بندی اور پلاننگ سے ہوا ہے۔ اور گویا دوسرے الفاظ میں تو یوں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن انسان اپنی قسمت کا خود معمار ہوتا ہے، اپنی تقدیر کا بلڈر خود انسان ہے، پیدا تو کر دیا اللہ نے، پھر کیسی زندگی تم کو گزارنا ہے اس میں انسان خود مختار ہے۔ وہ جتنی محنت کرے گا، جتنی قد و کاوش کرے گا، جتنی منصوبہ بندی کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ اپنا کاروبار چلائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ گویا تیرا یہ کہنا، اور گویا اس کے پیچھے اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پیدا کرنے میں تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد جو کچھ انسان اپنے ہاتھ پیر چلا کر کرتا ہے اس میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس سوچ پر اس کے ساتھی نے کہا کہ بہت تعجب کی بات، اکفرت بالذی، کہ تو مومن ہونے کے باوجود بھی اللہ کی خدائی کا انکار کر رہا ہے۔ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے تجھ کو بھلا چنگا ایک انسان بنا کر لا کھڑا کیا۔ تو یہ سب کچھ تو ہے، یعنی مقصد اس کا یہ تھا، کہنے والے کا، ساتھی کا، جیسا کہ آگے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے محنت کی ہے، تو نے پلاننگ کی ہے، تو نے منصوبہ بندی کی ہے، لیکن یہ مٹی تو کہاں سے لایا جس میں تو نے درخت لگائے تھے اور بیج بوئے تھے؟ یہ پانی تو کہاں سے لایا کہ جس پانی سے تو اپنے کھیت اور باغ کو سیراب کر رہا ہے؟ یہ ہوا اور سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی کہاں سے لایا کہ جو تیرے باغ کو ہرا بھلا کرتی ہے اور اس میں رس پیدا کرتی ہے اور پھلوں میں مزہ پیدا کرتی ہے؟ جس بیج کو
تو زمین کو نرم کر کے اندر گاہ بو دیتا ہے، اس بیج کو کون پھاڑتا ہے؟ اس کے اندر سے کمپل کون نکالتا ہے؟ اس کے اندر وہ بیج خشک ہوتا ہے، اس کے اندر تری کون پیدا کرتا ہے؟ اور تو اگر کہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا ہے دور ہے، ٹیکنالوجی کا میں نے استعمال کیا، یہ میں نے اپنی عقل و سمجھ بوجھ کا استعمال کیا، تو آخر یہ ٹیکنالوجی کے اسباب اور یہ تجھے جو سمجھ بوجھ اور حکمت و فراست ملی ہے، یہ کس کی قدرت کا نتیجہ؟ کس نے یہ چیز تجھ کو دی ہے، یہ قدرت دی؟ اور پھر ان اسباب کے اندر تاثیر کس نے ڈالی؟ ظاہر ہے کہ اگر تو ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تو نے خدا کی خدائیت کا انکار کیا۔ تو رب کا اقرار کرنے کے باوجود تو اپنے رب کا منکر ہے۔ کہا کہ تو اپنے رب کے ساتھ شرک کر، یہ ہے شرک، یعنی اللہ کو مانا جا رہا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب پر اتنا اعتماد ہے اور اسباب کو وہ مؤثر حقیقی سمجھتا ہے، یعنی اسباب پرستی، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیدا کیا اللہ نے، لیکن پھر جو دنیا کا نظام ہے تو یہ نیچرل طریقے پر چل رہا ہے، یعنی قوانین فطرت ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ لیکن ان قوانین فطرت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان قوانین فطرت کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اور ان قوانین فطرت کو فطرت اور طبعی اور نیچرل طریقے پر ہر وقت چلانے والا، کہ اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، وہ کون ہے اس کے پیچھے؟ تجھے یہ چاہیے تھا کہ جو تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ بنیادی ہدایت، جیسے اس سے پہلے انشاءاللہ تو یہ کہا ماشاء اللہ، یعنی کام کے شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مشیت کو معلوم کرو، اور کام تمہارا ہو گیا، تم کو دکھ رہا ہے کہ میرا کام بن چکا، تو اس وقت ابھی تمہیں تمہارے دل و دماغ میں یہ بسا رہنا چاہیے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کام سے پہلے اور ان ماشاء اللہ کام کے ہو چکنے کے بعد، یہ وہ کلید ہے، یہ وہ کنجی ہے، اور یہ وہ گویا مین پوائنٹ ہے جو انسان کو مومن بنا کر رکھتی۔ ورنہ اگر شروع میں بھی انسان اللہ کو بھول جائے، بعد میں بھی اللہ کو بھول جائے، درمیان میں بھی اس کو اللہ کبھی یاد نہ آئے، تو پھر یہ کوئی خطرناک زندگی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دجالی فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس نے سمجھایا اپنے دوست کو کہ اگرچہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، جائیداد لمبی چوڑی نہیں ہے، میری کوئی اتنی اولاد بھی نہیں ہے، میرا کوئی جتھا بھی نہیں ہے، مجھے جاننے والے بھی بہت تھوڑے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، امید کرتا ہوں میں اللہ سے کہ یؤتینی خیرا من جنتی کا، کہ تیرے باغ سے بہتر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو دے، اور جو تیرا باغ ہے جس پر تجھے بہت ناز ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تجھے اللہ کی قدرت معلوم ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، یعنی میرے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت میں ہے کہ مجھے تجھ سے بہتر دے دے، اور تیرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اور بظاہر اس کے باقی رہنے کے سامان مہیا ہونے کے باوجود اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ آن سے آن میں اس کو ختم کر کے خاکستر بنا کر رکھ دے۔ اس کو ڈرایا کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانی کوئی آفت آ جائے اور تیرا یہ باغ چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے، اور یہ پانی جس کے بلبوتے پر تیرا باغ ہرا بھرا ہے، اللہ اس پانی کو زمین کی اس تہ میں پہنچا دے کہ پھر تو اس جدید ٹیکنالوجی سے بھی چاہے کہ اس پانی کو باہر نکالوں تو نہ نکال سکے گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوا بھی یہی، کہ یہ باغ جو نظر آ رہے تھے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے،
اور باغ لگانے والے کو پورا اعتماد تھا، یقین تھا کہ وہ ٹیکنالوجی میں نے استعمال کی ہے کہ کبھی اس کو گھن نہیں لگے گا، لیکن وہ احیط بثمرہ، اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی اور اس کا پورا کے پورا باغ اور وہ کھیت خاکستر ہو کر رہ گیا، چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر رہ گیا، اور اب وہ کفِ افسوس مل رہا ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تو کروڑوں کی لاگت اس باغ پر لگا دی تھی، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا باغ گرا پڑا ہے اور وہ افسوس کر رہا ہے کہ لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ رب کو مان رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو اب اعتراف ہوا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا۔ گویا یہ بھی ایک شرک ہے، یعنی شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، دیوی اور دیوتاؤں کو پکارنے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑنے کا نام شرک نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اسباب پرستی میں مبتلا ہو جائے، یعنی اسباب ہی کو اور ظاہری طاقت و قوت ہی کو سب کچھ سمجھ لے اور اس کے گمان میں بھی نہ آئے کہ اس کے پیچھے بھی تو اللہ کی طاقت ہے۔ اسباب میں بھی تاثیر اس وقت پیدا ہوگی جب کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ یہاں آدمی کو چل کر احساس ہوتا ہے کہ جس جتھے پر میں نے اعتماد کر رکھا تھا وہ میرے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور میں جو اپنی طاقت و قوت و قدرت کے بلبوتے بہت اکڑ دکھا رہا تھا، میری طاقت و قوت بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ کام نہ آ سکی، اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ موقع ہے کہ یہاں آدمی کو احساس ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ حقیقی قدرت اور طاقت وہ اللہ کی ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے، یعنی جب آدمی کو اس کے مہیا کردہ اسباب بھی جواب دے دیتے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہونے کے باوجود فیل ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے۔ تو کہا کہ اسی طاقت کو ہر وقت یاد رکھنا، کام سے پہلے بھی اور کام کے بعد بھی، اور ہر وقت اسی سے التجا کرتے رہنا، اسی سے اپنا احتیاجی اور ضرورت کا رشتہ مضبوط رکھنا، تازہ رکھنا اور زندہ رکھنا۔ یہ وہ کلید ہے کہ جو انسان کو شرک سے اور دجالی فتنے کے دور میں بھی اس کے ایمان کو اور اس کے دین کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔